بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی شب بہت رحمتوں والی، برکتوں والی اللہ پاک نے ہمیں پھر نصیب فرمائی ہے، اور یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس شب کو لوگ اپنی آخرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ ویسے اسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے، ہم اس شب کو توبہ سے منسوب کرتے ہیں، اور رات کو محافل کے بعد، صلاۃ و تسبیح کے بعد خصوصی طور پر رکعت انگیز دعا بھی کرتے ہیں، اطمینان قلب ملتا ہے، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس دفعہ ہم اس کو کچھ منانے میں چینج کر رہے تھے، اور اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ رات بھی وہی ہے، برکتیں بھی وہی ہیں، رحمتیں بھی وہی ہیں، مگر اس میں جو باتیں ہیں یہ تھوڑی سی چینج ہوں گی۔ ویسے واقعات توبہ کے آپ کو ہمارے علماء محفل میں سناتے رہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی تعمیری کام ہونا چاہیے۔ مسجد کا تعمیری کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے تعمیری کام پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اتنی بار مسجد کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، مختلف صورتوں میں کارپیٹ چینج کیا جاتا ہے، ٹائل چینج کی جاتی ہے، پنکھے چینج کیے جاتے ہیں، اے سی چینج کیے جاتے ہیں، ہر سال مسجد کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے کوئی اقدامات بھی نہیں کیے جاتے، کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جسم کی تبدیلی کے لیے، اعمال کی تبدیلی کے لیے، کردار کی تبدیلی کے لیے کوئی ایسی محافل کا اہتمام کیا گیا ہو کہ جس سے ہمیں ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوئی فائدہ نظر آتا ہو؟ ہاں، محافل ہوتی ہیں، وہ ایک فیشن کے طور پر عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں، اب تو زمین کے پلاٹ بھی دیے جاتے ہیں، موٹر سائیکل بھی دیے جاتے ہیں۔ اس میں اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، مگر زیادہ تر وہ عمرے کے ٹکٹ کی لالچ میں، یا موٹر سائیکل کی لالچ میں، یا پلاٹ کی لالچ میں، یا کسی نعت خان کو پسند ہے تو اس کی لالچ میں چلا گیا۔ لیکن اپنے وجود کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی کے لیے، اپنے اخلاق کی تبدیلی کے لیے، اپنی زندگی کے معاملات کی تبدیلی کے لیے کتنے لوگ محفل میں جاتے ہیں، اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے۔
اور ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں، ہمارے ماحول میں جو گندگی ہے، جو برائی ہے، جو فحاشی ہے، جو بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، اسے چینج کیا جائے. اور محفل کا بنیادی جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. لیکن ہم اس طرح کی محفل کو پسند بھی کم کرتے ہیں جس میں ذرا ہلا گلا نہ ہو، شور شراپا نہ ہو، عمرے کے ٹکٹ نہ ہوں، پینا فلیکسز پہ ہزاروں تصویریں ویزا نہ ہوں، تو ہماری محفل بھی ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی. اس محفل کا ایک خاص بنیادی مقصد ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیز کو کس جگہ پر رکھتے ہیں؟ ہماری نظر میں قیمتی پیسے ہی ہے نا، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑی ہے. جو چیزیں ہماری قیمتی ہیں انہیں ہم کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس اور بھی محفوظ ہے. جو ٹیک لگا کے میرے بزرگ بیٹھے رہے، جوان آگے آگے یہ آ جائیں تھوڑے سے، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. پیچھے جو ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. ہمارے مہمان آ چکے ہیں، میں ان سے ان کو ٹائم دوں گا، لیکن آپ تھوڑے سے قریب ہوں گے، ایک ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو سرور ملے گا. تو قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہے. پیسے بینک میں ہوتے ہیں، سونا پیٹھی میں ہوتا ہے، گاڑی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ غور کریں کہ اس گاڑی، سونا اور پیسے سے زیادہ قیمتی اللہ پاک نے ہمیں اور کیا عطا فرمایا ہے. اس قیمتی چیز کے لیے ہم مسلمانوں نے، ہم انسانوں نے اس کی کتنا دفاع کیا، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی کوشش کی. دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اور جن پر ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. جیسے ان ساری نعمتوں میں وہ نعمت اعلیٰ ہے، ایسی قیمتی چیزوں میں وہ چیز بھی بہت اعلیٰ ہے. اور اس چیز کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہارا ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. گاڑی پھر مل جاتی ہے، سونا پھر مل جائے گا، پیسہ پھر مل جائے گا. ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر واپس نہیں آئے گا. اور جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی بڑا ڈاکو آپ کو لوٹنے کے لیے آئے گا. جتنی قیمتی چیز ہوگی اور جس جگہ آپ چھپا کر رکھیں گے ڈاکو وہاں تک پہنچ جائے گا. اس قیمتی چیز کے لیے دفاع کرنا ہو تو آپ بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایمان کے دفاع کے لیے ہم نے کتنے سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے دشمن ہیں. آپ کے اپنے سونے کی لالچ میں لگے ہیں، اپنی گاڑی کے دفاع میں لگے ہیں، اپنے پیسوں کی سیفٹی کے لیے لگے ہیں، لیکن آپ کے ایمان کا دفاع کون کرے گا؟ آپ کا موبائل کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ کا دوست نہیں کرے گا، آپ کی بیوی نہیں کرے گی، آپ کے بچے نہیں کریں گے. آپ کے ایمان کا دفاع آپ نے خود کرنا ہے. کتنے لوگ زندگی بھر میں نے دیکھے جن کی 50 سال زندگی ہو چکی تھی، صاحب ایمان تھے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، صحیح عقائد پر چلتے رہے. 50 سال کے بعد غلط محفل میں گئے، غلط بندے سے دوستی ہوئی، یوٹیوب کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا، مادیت پرستی آ گئی. اس نے اپنی 50 سالہ ایمان کی اس سیفٹی کو چند لمحوں میں بیچ دیا. پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک فتنہ ہے قادیانیت کا جو ہمارے ختم نبوت کے اس ایمان عقیدے پر اس نے ڈاکہ ڈالا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس سے نکالا، قادیانی کر دیا. اور مسلمان امریکہ جانے کے لیے اپنا ایمان بیچ کر امریکہ چلا جاتا ہے، اپنے ایمان کا دفاع نہیں کرتا. پھر منکر حدیث پیدا ہوئی. حدیث کے منکر آج مسلمانوں میں موجود ہیں. مسلمان بڑے بڑے اسکالر جنہیں خریدا گیا ہے جو حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. اب ایک نیا فتنہ آیا ہے، بلکہ یہ بڑا پرانا فتنہ ہے.
لیکن اب ہمارے اداروں، تعلیمی اداروں میں داخل ہو گیا۔ میں صرف آپ جوانوں کو، بزرگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے دفاع کے لیے ہم نے کتنے اقدامات کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری زندگی کی نمازیں، اعمال، تلاوت قرآن، سجدے کہیں ایک منٹ میں اس یوٹیوب کی نظر ہو جائے اور ہمارا سارا کچھ ضائع ہو جائے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تم نہ مرنا الا مگر وانتم مسلمون، جب مرنے کا دل کرے تو مسلمان ہو کر مرنا۔ 60 سال اسلام پر، جب موت کا وقت آئے تو قادیانی ہو کر مر گیا، جب موت کا وقت آیا تو ملحد ہو کر مر گیا، جب موت کا وقت آیا تو قرآن کا انکاری ہو کر مر گیا، جب موت کا وقت آیا تو اپنے خدا کا انکاری ہو کر مر گیا۔ اللہ یہ کہتا ہے اہل ایمان کو کہ اللہ سے ڈرو ایسا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرنے کا وقت آئے تو جیسے 60 سال تم نے اسلام کے ساتھ گزارے ہیں، اب قبر میں جاؤ تو ایمان کے ساتھ داخل ہو۔ ایک ایسا فتنہ جو ہمارے اداروں میں آیا ہے وہ ہے الہاد، فتنہ الہاد۔ ملحد، سیکولر لوگ، بے دین لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، غیب کو نہیں مانتے، اور کہتے وہ مسلمان ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ پروفیسر صاحب آپ کو بتائیں گے، جس بندے کو کئی سال ہو چکے ہیں ایئر یونیورسٹی کے اندر لیکچر دیتے ہوئے طلباء کو، اور وہاں کا ماحول، وہاں جو بے دینی ہے ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ رب نے اس دور میں، فتنوں کے دور میں، آپ کو اس مصروفیات کے وقت میں سے وقت نکال کر اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ باہر دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو جوان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، کم از کم ایجنسیاں پاکستان کی بتاتی ہیں کہ فلاں جگہ دھماکہ ہونے والا ہے، ہم ادھر نہیں جاتے، منہ بھی نہیں کرتے۔ نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ فتنے ادھر آ رہے ہیں، وہاں فتنے ہیں، فتنوں کا وقت آ چکا ہے، فتنے تمہارے گھر تک پہنچ چکے ہیں، تمہارے بازاروں تک پہنچ چکے ہیں، اور نبی یہ فرماتے ہیں ایسے فتنے برس رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہیں۔ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ جب ہمارے تعلیمی اداروں میں فتنہ ہے تو کل ہمارے کالج تک آئے گا، پھر ہمارے سکول تک آئے گا، پھر سکول سے ہمارے گھر میں آئے گا، ہمارے بازار میں آئے گا، ہمارے معاملات میں آئے گا۔ تو پھر جب ہم یہ فتنوں کی زد میں آ جائیں گے، مجھے بتائیں پھر ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں؟ جس ایمان کا دفاع ہم نے کرنا تھا اس ایمان پر حملہ ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، اس دور میں لوگ براہ راست اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، براہ راست نبی کا انکار کرنے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی آ چکے ہیں۔ اور یہ فتنہ سیخ کی طرح جیسے وہ لگتی ہے نا لکڑی کو، آہستہ 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 کھا جاتی، کئی سالوں میں یہ ایسے ہمارے گھروں میں داخل ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ میں نے جب یہ کام شروع کیا، پچھلے دنوں میں ورک کیا، تو ایک ہمارے محلے کے اندر ایک دوست ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ از خود اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ یہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، 1 گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی، وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ مجھے کہتے ہیں سائنس تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، کوئی ایسا خدا ہی نہیں ہے، کائنات تو خود بنی ہے، یہ حادثاتی سلسلہ ہے کہ حادثہ ہوا ہے، کائنات بن گئی۔ یعنی آپ کی سائنس آج کے دور میں اللہ کی ذات کا انکار کر رہی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے رزلٹ یہ نکالا، میرا دل چاہ کے میں یہ پروگرام کروں، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا۔ ایک اپنا ایمان نہیں بچانا، ان سب کا بچانا میری ذمہ داری ہے۔
جیسی ایجنسیاں آپ کو دھماکے میں جانے سے روکتی ہیں، آپ کی جان کا دفاع کرتی ہیں، آپ کی شخصیت کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا دفاع کرتی ہیں، رستے بند کر دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جان تو بچ ہی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا بچانا لازمی ہے. اور یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے. کاش یہ ہماری جو منصب پر بیٹھنے والے ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ ہماری روایتی محافلیں ختم ہو جائیں، ہماری تربیت کا سما ہو، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے، لیکن کوئی توجہ ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کائنات حادثاتی ایک وقوع ہے، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سادہ سا، آپ کا گھر حادثاتی بنا ہے یا پلاننگ کے ساتھ بنا ہے؟ اس گھر کی پلاننگ کے لیے کتنا پاپڑ بیلنے پڑے آپ کے والد صاحب کو، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، کتنا پیسہ لگانا پڑا، خون پسینے کی کمائی لگانی پڑی. جب 50 سال کے بعد مکان بنا تو بیٹا کہتا ہے حادثاتی بن گیا. میرے بیٹے یہ حادثاتی نہیں بنا، باپ کے خون پسینے کی کمائی اس کی بنیادوں میں لگی ہوئی ہے. اگر ایک گھر حادثاتی نہیں بن سکتا تو یہ کائنات جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہے، شمال سے جنوب تک پھیلی ہے اور عرش سے فرش تک پھیلی ہے، یہ کیسے حادثاتی بن سکتی ہے؟ گھر ایک بندے کے بنانے کا محتاج ہے تو کائنات ایک رب کے بنانے کی محتاج ہے، خود نہیں بن سکتی. سیم ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی یہ نظام کائنات بھی خود چل رہا ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تیرے گھر کا نظام بھی خود چل رہا ہے؟ کہتے نہیں میں چلا رہا ہوں. بچوں کی فیس کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. بل کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. گھر کے سارے لوازمات میں پوری کرتا ہوں. میں نے کہا 5 افراد کا گھر ہے، اس کو چلانے کے لیے تو ذمہ دار ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں خود چلاتا ہوں، میرے بغیر نہیں چل سکتا. میں نے کہا اگر تیرے 5 افراد والا گھر تیرے بغیر نہیں چل سکتا، لاکھوں مخلوقات اس کائنات میں بستی ہیں، وہ خود کیسے چل سکتی ہیں؟ اس کو چلانے والی بھی ایک ذات ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. ایک انسان تو شعور رکھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق کما لیتا ہے. مجھے بتائیں چونٹی کیسے کماتی ہے؟ پتھروں میں کیڑے کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ دریاؤں میں مچھلیاں کیسے کھاتی ہیں؟ یہ ایک نظام کائنات ہے. یہ چاند کیسے چمکتا ہے؟ سورج کی تپش کیسے ہے؟ ستاروں کی تابانی کیسے ہے؟ آسمان کی بلندی کیسے ہے؟ یہ صحرائیں، یہ سمندر، یہ سارا کیسے نظام چل رہا ہے؟ کہا اسے کہتے ہیں رب العالمین، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. اور اس نے خود کہا ہے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور یہ ساری زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ہماری تسبیح میں مصروف عمل ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ کا یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے. اس نظام کائنات میں جو دخل ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اور وہی اس کا خالق، رازق اور مالک ہے. اس کے بغیر نظام کائنات چل سکتا نہیں ہے. بس اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے رہیں. جیسے آج آپ کو رجوع اللہ کروانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی رجوع اللہ ہے کہ پٹک پٹک کر کسی اور بادشاہ کے پاس نہ چلے جائیں، کسی غیر کے پاس نہ چلے جائیں، اس ذات کے دروازے پر آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور بتلائیں مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں بھول گیا تھا. اصل تو برگاہ وہی ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی آ کر وہاں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. اصل درگاہ تو یہی ہے، اصل دربار تو یہی ہے. تو اس سلسلہ میں ہم نے یہ پروگرام انعقاد کیا ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو میں نے مقدمے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اصل آج تو عنوان کیا ہے اور کتنا ضروری تھا. اور یہ آپ کو اس پوری پنڈی میں اس عنوان سے پروگرام نظر نہیں آئے گا. کسی مسجد میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا کہ ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر سال مسجد کی کارپیٹ چینج کرنی ہے، گھڑیاں چینج کرنی ہے. دین کا کام ہم نے نہیں کرنا. بالکل دین کا کام نہیں کرنا. لوگوں کی تعمیری زندگی کے اندر جو کمزوریاں ہیں
اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو درست نہیں کرنا. مساجد ہمارے مراکز تھے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، لیکن ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ویران کر دیا. ہم سمجھ بیٹھے کہتے صرف اچھا ماربل لگا ہوگا تو مسجد کی لک ہوگی. مسجد کی خوبصورتی ٹائل کے ساتھ بھی ہے لیکن اچھے امام اور اچھے خطیب کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ہاں، زیادہ اچھی سونے والے ٹائل بھی لگا دے نمازی نہیں آئے گا. سونے کا مینار بنا دے، آپ کے پاس اچھا امام اچھا خطیب نہ ہو تو آپ کے پاس مسجد میں بندے نہیں آئیں گے. اس پر ترجیح دیں، فوکس کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. یہ مسجد انتظامی اور اہلیان محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بندے کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی نسل کے لیے ہو اور آپ کی نسل کی تربیت کے لیے ہو اور آپ کے ایمان کے دفاع کے لیے ہو اور آپ کی آخرت کے لیے ہو، جو کہ کام کرے مسجد میں. دین اللہ کے گھر سے بیٹھ کر جو دین سیکھا جائے اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. ساری دنیا، وہ لوگ جو مرزے ہیں، جاوید غامدی، بڑے بڑے لوگ ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ کے ایمان کو خرید لیں. کیوں خرید لیں یار؟ نہ وہ مسجد میں جائیں، نہ تقریر کریں، نہ محفل کریں، نہ جلسہ کریں. آپ کا ایمان یوٹیوب سے خرید لیں. مسجد کے امام کی ذمہ داری کیا ہے پھر؟ جو مسجد میں آئے گا، مسجد میں بیٹھے گا، ان محافل کا حصہ بنے گا، میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اس کا ایمان کبھی بھی کوئی دشمن نہیں ڈاکہ ڈال سکتا ایمان پر. اسی لیے تو مولویوں کی گریبانیں نہیں دیتے آپ. اللہ کریم سے دعا کریں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں، مولا آج کی شب ہم تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں. ہم ویسے تیرے گھر سے دور ہیں، تیرے دین سے دور ہیں، آج کی شب کی برکتوں سے ہمیں اپنے گھر کا قرب نصیب فرما دے، اپنے دین کا قرب نصیب فرما دے، دین کی سمجھ فہم عطا فرما دے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس چونکہ قاری صاحب موجود ہیں، ان کا ٹائم بھی قیمتی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں تلاوت کریں گے. آج توحید پر بات ہوگی، اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے اور کتنا ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اس پر انشاءاللہ خصوصی طور پر ایئر یونیورسٹی سے آنے والے ہمارے مہمان اسکالر علامہ پروفیسر طارق اجاز صاحب گفتگو فرمائیں گے. قاری صاحب تلاوت کریں گے، پورے مست ہو کر ماحول میں اللہ کی قرآن کی تلاوت سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی خطاب شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دور دراز سے ہمارے کچھ مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو قدم قدم پہ جزائے خیر عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها
هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری غزوان نعیمی صاحب، اور انتہائی پرسوز انداز میں آواز میں اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارے وہ بھائی دوست ہیں کہ جو آپ کی مسجد میں ویسے بھی جہاں جاتے ہیں بے لوث جاتے ہیں، یہاں پر الحمدللہ ہر جمعرات کو جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں بھی تلاوت کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، مفاد کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کا ذوق آپ کے اندر بھی پیدا ہو، سننے کا ذوق پیدا ہو. جیسے نعتوں کا ذوق ہمیں ہے نا، شعروں کا اچھا ہے، لیکن سب سے بڑی نعت میرے محبوب کی قرآن ہے. قرآن سے بڑی نعت تو نہیں ہے. کلام تو کسی بندے نے نعت لکھی ہے، اشعار میں غلطی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، ضعف ہو سکتا ہے، عقیدے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں.
ایسے قرآن کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خود بھی لطف ملے گا، آپ کی نسل کو بھی انشاءاللہ سکون ملے گا۔ جتنے مہمان آ رہے ہیں، ملک طاہر امان مصطفی صاحب سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لے کر آئیں۔ ہمارے مہمان محترم فرمان بھائی یہ چکری روڈ سے تشریف لے کر آئے ہیں، اور بھی جتنے مہمان ہیں میں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں عالمی مبلغ اسلام، اور میں کہتا ہوں اصل میں مجاہد اسلام یہ شخص ہے، مجاہد اسلام۔ اپنوں میں بات کرنا اور ہے، دوسروں میں اپنی بات کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ ماننے والوں کے سامنے بات کرنا اور ہے، انکار کرنے والوں کے سامنے بات کرنا کچھ اور مانا رکھتا ہے۔ پروفیسر صاحب مجھے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہاں ہمارے یونیورسٹی کے اندر بچے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کہاں سے سیکھا، عقائد کے لحاظ سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے۔ تو یہ مجاہد اسلام اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا دفاع وہاں اس ادارے میں بیٹھ کر رہے ہیں جہاں پر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اللہ کریم ان کی محبت سلامت فرمائے۔ میں جب بھی ان کو کوشش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کال کرتا ہوں، تو آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا، تو اللہ کریم ان کا سایہ تادر ہم پر قائم دائم فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ تمام بھائی پوری محبت کے ساتھ آگے قریب ہو جائیں، جھرمٹ میں بنا کر بیٹھ جائیں، یہ لگائیں مائک، جھرمٹ بنا کے بیٹھ جائیں، قریب قریب ہو کے بیٹھیں گے، آپ کو سکون ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ لطف ملے گا گفتگو سننے کا۔ بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، امت کو جوڑنے کا کام کرنا ہے ہم نے، توڑنے کا کام نہیں۔ قریب قریب ہو جائیں، اور جو پیچھے اب بیٹھے ہیں وہ بھی آگے ہو جائیں، یہ کیمرے کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نیچے ہو کر بیٹھ جائیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر یہ پروفیسر صاحب کی خواہش ہے کہ کتاب سے پہلے حسبی ربی کا ذکر تھوڑا سا ہونا چاہیے، تو آپ بھی محسوس ہوں، تھوڑا سی محبت کے ساتھ ذوق بنائیں، تھوڑی سی روحانیت آئے، اطمینان قلب ملے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جب وہ حسبی ربی کا ورد کروائیں تو پورے تصور کے ساتھ اپنے مالک کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پوری مسجد کے اندر لا الہ الا اللہ کی گونج ہو جائے، تاکہ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق قائم ہو۔ مل کر میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب مل کر بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سب مل کر بولے لا الہ الا اللہ،
کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ بخش میرے استاد کو بھی اور میرے ماں باپ کو بھی، اہل سخن ارباب کو بھی، اہل وفا اصحاب کو بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جنت کی جب سیر کریں ہم بھی ان کے ہمراہ چلیں، حوضے کوثر پر پہنچے ان کے ہاتھ سے جام پئیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی محترم اور قابل صد عزت و احترام محترم علامہ محمد نوید سیالوی صاحب، اور ہماری اس جامع مسجد مدنی میں جتنے بھی احباب، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے
ہم اسی کے گھر میں اس کو یاد کرنے کے لیے آج کی اس مبارک رات کو حاضر حاضرین محترم، یہ جو رات ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے، تو ان سے کسی نے پوچھا امام حسن آپ یہ جو رات ہے شب برات آپ کیسے گزارتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس رات کا ایک حصہ اللہ کے حکم کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس رب نے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اسی رب کے حکم کے مطابق اس رات کا نصف اول اور 3 حصوں میں تقسیم کروں تو ایک حصہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے اسی پاک کلام کے اندر اللہ نے یہ فرمایا وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ تو دن کا رات کا کچھ حصہ، دوسرا حصہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار میں گزارتا۔ اور پھر اسی کلام کے اندر اللہ نے یہ جو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ اللہ کے حضور میں سجدے کرو اور سجدے کر کر کے اس کی قربتیں حاصل کرو۔ تو رات کا تیسرا حصہ نوافل کی شکل میں اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو کر گزارو۔ دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اتنے خوبصورت مجاہد قسم کے یہاں پہ آپ کے رہنما میسر ہیں، اور ان کے دل میں بھی جو درد ہے وہ یہی درد ہے کہ کس طرح سے امت پلٹ کر پھر اپنے اصل کی طرف آ جائے۔ اور یہ درد انہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جو معاشرے میں نوجوان نسل کے بگڑتے ہوئے اعمال اور ایمان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آغاز میں آپ نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر، یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے اسلام دین کے طور پر اس دنیا میں آیا تو 1400 سال سے اسلام پر اور اہل اسلام پر اور اسلام کے عقائد پر حملہ آور لوگ ہوتے رہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دور یعنی اگر ہم کہیں کہ ہمارے بچپن سے لے کر اور اس سے بھی پہلے، اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، علم و حکمت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی نظر ہے ساری دنیا پہ، دنیا کے معاملات پہ، اور دنیا کو جنہوں نے پڑھا ہے، تو ان کی حکمت اور بصیرت بھری باتوں میں سے جو چیز ہمیں آج کے دور میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان پر اس دور میں 3 طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ باطل کی طرف سے، کفر کی طرف سے سہجتی حملہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر، ٹرائی ڈائمینشنل اٹیکس، 3 ڈائمینشنز ہے اس حملے کی۔ لیکن اگر یہ میدان جنگ ہے تو اس پر دشمن 3 جانب سے جو ہے وہ مسلسل اپنی سنگ باری کرتا رہے، حملہ آور ہوتا رہے، اور اگر اس کو اپنے دفاع کا موقع نہ ملے تو ایک وقت آئے گا یہ کمزور ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔
ایمان جس پر 3 طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اب ان حملوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا. یعنی جب ایمان مضبوط ہو تو اس وقت کوئی حملہ آور آتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ایمان کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. مگر جب کمزور ہو جائے، اس ماحول میں ڈھل جائے، اس میں رس بس جائے، تو پھر اس کی قوت مدافعت کمزور اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ خود باطل کے ساتھ، کفر کے ساتھ، حملہ آور کے ساتھ ہی سمجھوتا کر کے اسی کو اپنا دوست اور دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے. جیسے آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور وہ لوگ اگر کسی گندے نالے کے پاس سے گزریں تو فوراً سے آپ کے جو سینسرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. گندی سمیل آ رہی ہے، جتنی جلدی سے یہاں سے نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں گے. مگر ایک شخص جس نے اپنا بسیرا ہی اس گندے نالے کے ارد گرد کر لیا ہوگا، تو مجھے بتائیے ایک دن کی ریزسٹنس ہوگی، 2 دن کی ہوگی، ہفتہ اس کو بدبو آئے گی، مہینہ آئے گی، جب سال گزارے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پہ کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں ہے. ایمان پر قرآن کی اصطلاح میں جو 3 حملے ہو رہے ہیں اس میں سے ایک حملہ وہ ہے امر الجاہلیہ. میں بتاتا ہوں یہ کیا، اور دوسرا ہے تبرج الجاہلیہ، اور تیسرا ہے ظن الجاہلیہ. یہ 3 حملے ہیں جو اس وقت ایک مسلمان امت کے ایمان کے اوپر حملہ آور. تو پہلا حملہ حکم الجاہلیہ، یہ حملہ کون سا ہے ہمارے ایمان پر؟ کس طرح سے یہ حملہ؟ یہ حملہ اس طرح سے ہے کہ باطل نے، کفر نے جو نظام زندگی ہے، جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا، جس نظام پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک تطہیر اور طہارت اور روحانیت جو ہے وہ پرورش پا رہی تھی، اس کے مقابلے میں ایک ایسا نظام مسلمان قوم کو دے دیا جائے جو ان کی اپنی بنیادوں قرآن و سنت سے نہ ہو بلکہ اسی باطل کی طرف سے آیا ہوا ہو، جس نظام کے اندر، جس حکم کے اندر، جس کے نفاذ کے اندر دین اور دینی قدروں کی کوئی جگہ نہ ہو، تاکہ دین اور اہل دین جو ہے وہ حکومت اور سلطنت اور منصب اور اقتدار اور جہاں سے کسی چیز نے نافذ ہو کر نیچے تک دین اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا، ان جگہوں پہ کفر نے اپنا نظام نافذ کر کے یہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے جو بحری بیڑے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو اپنے بیسز بنا لیے ہیں وہ یہ ہے جو نظام حکومت اور سلطنت کی طرف سے ہماری طرف جو آتے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. تو اس میں کیا ہے؟ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور اس سے پیچھے جائیں، جب امر الجاہلیہ نہیں تھا، امر الاسلام تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ جو دور تھا، تو اس میں حکومت اور سلطنت اوپر سے لے کر نیچے تک جو خود حکمران تھا وہ بھی اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتا تھا. اس لیے اس کے تحت جو نظام قائم تھا وہ ایسا تھا کہ ایران کے بادشاہ کے دربار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے وہ اہلکار جو امانت سونا اور چاندی لے کر مدینہ طیبہ آ رہے ہیں،
راستے میں اتنا طویل سفر ہے، مگر خوف الہی کا عالم یہ ہے کہ کہیں ایک سوئی جیسی چوری نہیں کرتے۔ اللہ کا خوف اور احتساب کا خوف اس قدر ہے کہ ایک ایک چیز ایران کے بادشاہ سے لے کر مسجد نبوی میں آ کر وہ ڈھیر کر دیتے۔ یہ اس نظام کی برکت تھی کہ جس کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا ہر چیز انہوں نے مسجد نبوی کے اندر آ کر، سونا بھی ہے، تاج بھی ہے، بادشاہ کے باقی زیورات اور بہت ساری قیمتی اشیاء ہیں، پوچھا کہ چاہتے اتنا طویل سفر کیا، راستے میں کوئی چیز چھپا لیتے اپنی ذات کے لیے؟ تو کہنے لگے جس آقا نے ہماری تربیت کی تھی ان کی تعلیم یہ نہیں تھی، اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ امانت اور دیانت اور صداقت اور عدالت اور احتساب اور اللہ کے حضور میں جو پیش ہونے کا تصور تھا وہ اس قدر ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر پنہا ہو گیا ہے کہ چاہے ہم اس سے 1000 میل دور سے بھی سفر کر کے آئے مگر اس امانت کے اندر خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ نظام، وہ حکم الاسلام تھا، وہ اس کا نفاذ جو تھا وہ تعلیمات اسلام تھی، جس کی بنیاد پہ وہ معاشرہ جب اس طرح کے لوگوں سے پرورش پاتا تھا تو ایز اے ہول سوسائٹی کے اندر کیا تھا؟ خیر تھی، بھلائی تھی، نیکی تھی، تقوی تھا۔ لوگ خوف اور محبت الہی کے اندر اپنی گھر کے اندر تنہائی کے اندر بھی زندگی، خلوت میں بھی ایسے ہی گزارتے تھے، اور جلوت والی زندگی میں بھی خوف الہی والے تھے۔ تو پہلا حملہ جو ہمارے اوپر امت مسلمہ پہ ہوا جو باطل کی طرف سے کہ ان کے حکمرانوں کو ایسا نظام حکومت اور سلطنت دیا جائے جہاں پہ ایسے پاکیزہ تصورات اور خیالات کی کوئی جگہ نہ رہے، اور جب اوپر سے ایسی چیزیں نجاست اور گندگی اور غلاظت ایک ملک کے نظام کا حصہ بن جائے تو وہ اپنے حملے کے اس پہلا حملہ جو اس نے پلانے کے تحت ایمان جن کا ٹارگٹ ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان پر مزید قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک مضبوط اپنا قلعہ بنا دیا۔ اور دوسرا جس کو ظن الجاہلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ میرے اور آپ وہ تو جو پہلی بات کی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی حق ہے، لیکن یہ جو دوسرا حملہ ہے یہ براہ راست مجھ سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ سے بھی رکھتا ہے، ہر ایک مسلمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مغرب کا علم اور فلسفہ، ان کا نظریہ، اس کو مسلم امہ کے اندر اتنا فروغ دیا جائے کہ وہ اپنے تصورات، اپنا جو علم تھا جس کی سرچشمے قرآن و سنت سے پھوٹے تھے، جو اللہ کی وحی سے ہمیں مسلمانوں کو جو علم عطا ہوا تھا، اس علم کے اوپر بھی وہ مشکوک ہو جائے، اور ہمارے دیے ہوئے علم اور فلسفہ جس کو قرآن نے ظن الجاہلیہ کہا، وہ خیال ہے، وہ باطل خیالات ہے، وہ مستحکم مستند وہ علم نہیں ہے، اس کو وہ علم کے نام سے ساری اسلامی دنیا کے اندر وہ فروغ دے رہے۔ وہی علم آج ہمارے بچے جو پریپ سے لے کر یونیورسٹی تک اور پی ایچ ڈی تک جہاں تک جاتے ہیں، آپ خود گواہ ہیں، پڑھنے والے 4 سال بچہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، 6 سال پڑھ رہا ہے، 8 سال پڑھ رہا ہے، آپ اگر کیلکولیٹ کریں وہ کتابیں کون سی پڑھ رہا ہے؟ اس نصاب کے اندر 4 سال تھا جب اس بچے کو آپ ان آتھرز کی کتابیں آپ پڑھائیں گے، علم وہ پڑھے گا، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں انکار کہ علم تو ایک مسلمان کی میراث ہے جہاں سے چاہے وہ لے لے، لیکن اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھانے والے اور صحیح اور غلط کا جو ادراک ہے، کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا، جب اس چیز کی تمیز نہیں رہے گی تو ہر وہ چیز جو علم اور فکر و فلسفہ کے طور پر تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے ان پر ایمان اور یقین اتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، وہ چاہے خدا کی ذات کے اوپر ہی وہ اعتراضات کیوں نہ اٹھاتے چلے جائیں، یہی ذہن آہستہ آہستہ ان چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی بنیادوں کے اوپر خود کلاڑی مارنے کے لیے ایک دن تیار ہے۔
ایسے ظن الجاہلیہ کے ذریعے سے جو تصورات مغرب کی طرف سے ہماری اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں، وہ سب سے پہلا تصور تو یہ ہے کہ انہوں نے تصور خدا ہے اور تصور انسان ہے، اس کو کلیتاً مغربی فکر و فلسفہ جس کو ظن الجاہلیہ ہم کہہ رہے ہیں، اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسلامی فکر و فلسفہ کیا تھا؟ جو تصور تھا انسان کا اور انسان کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے بندے، اے انسان، تو اس کائنات کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، تیرا منصب یہ ہے کہ اس پاک پروردگار نے تجھے اس زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تجھے کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، جن ذمہ داریوں سے تو نے نبرد آزما ہونا ہے، اس حکم ربی کے مطابق تو نے اس زندگی کے اندر ان ذمہ داریوں کو کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا ہے، ہر حال میں نیابت الہی کا جو منصب ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ تو تصور تھا جو اسلام کا دیا ہوا تصور تھا، جو اسلام نے انسان کو دیا تھا، حضرت انسان کو اللہ نے جو اس کے سر کے اوپر تاج یا اپنی خلافت کا سجایا تھا۔ اس تصور کو کیسے ریپلیس کیا گیا؟ مغرب کی تعلیمی فلسفہ کی جانب سے آیا ہوا فلسفہ، اس نے یہ کہا انسان کیا ہے، اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان جو ابن آدم ہے وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو مغرب نے کیا کہا، انسان اس دنیا کے اندر ایک ایسا معاشی جانور ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اس دنیا کی دولت کو سمیٹنا ہے، اس کے علاوہ اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہ تصور زمین اور آسمان کا یہ تصور بدلتا چلا گیا، جب یہ تصور کہ ہماری حیثیت اور ہمارا رتبہ اور مقام ہمارے خالق نے ہمیں کیا دیا تھا، اس کو بلا کے ہمارے تصور میں، ہمارے ظاہر اور باطن میں، ہماری کتابوں کے اندر، سارے تعلیمی اداروں کے اندر جب یہ پڑھایا جائے کہ آپ نے دولت کیسے کمانی ہے، صبح سے شام تک ہر فکر اور فلسفہ، ہر چیز کو بلا کر صرف ایک ہی تصور دیا جائے کہ آپ نے کس طرح سے امیر بننا ہے، تو وہ کہاں نیابت الہی کا جو منصب تھا وہ پیروں تلے روندا جائے گا، اور انسان اس دولت کی تمنا اور خواہش کے اندر ہر طرح کی حلال اور حرام کی تمیز کو رونتے ہوئے صرف اور صرف دولت کی متمنی ہوگا، جو اس کائنات کے اندر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا جو حملہ تھا دوستو وہ ہے تبرج الجاہلیہ، جو مغرب کی طرف سے آنے والا وہ ہے کلچرل اٹیک۔ ہمارا اسلام کا جو اپنا ایک کلچر ہے وہ شرم و حیا کا کلچر ہے، وہ ادب اور احترام کا کلچر ہے، وہ چھوٹے بڑے کی تمیز کا کلچر ہے، وہ مسجد ہے تو اس کے آداب اپنی جگہ ہے۔ ایک مسلمان یہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، باہر گلی بھی زمین کا ٹکڑا ہے، مگر جب اسلام کا تصور ہوگا، کلچر ہوگا اسلام کا، تو یہ ادب اور آداب نیچے سے لے کر اوپر تک، ایک ماں باپ سے لے کر اللہ کی ذات تک، اللہ کے محبوب کی ذات تک، مقدس ان جگہوں تک جو وہ ہر طرف ایک ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ مگر جب یہ تبرج الجاہلیہ مغرب نے جب اپنا کلچرل حملہ یہ کیا، تو فیشن کے نام کے اوپر، لباس کی بے لباسی کے اوپر، ہماری ہی بھائی اور بہنیں ہیں، اسی معاشرے کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو آج ان چیزوں کو جن کو اسلام نے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت مبارکہ کے آئینے میں اگر ہم اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں تو وہ کلچر وہ کون سا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا عطا کرتا کلچر یہ تھا کہ پریشان رہتی، کہتی ہیں کہ مجھے زندگی کے اندر کسی غیر محرم کی آنکھ نے بھی مجھے نہیں دیکھا، خوف یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی کہ کہیں میرے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو سیدہ فضا جو آپ کی نوکرانی تھی وہ کہنے لگی، بی بی فاطمہ الزہرا، میرے ذہن میں اس کا ایک حل ہے، ہمارے
ہمارے حبشہ کے اندر یہ لوگوں کی ایک روایت ہے، جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کی چارپائی کے چاروں کونوں کے اوپر ایسے چادر بچھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ میت نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ فضا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے کتنا خوبصورت یہ طریقہ بتایا کہ فاطمہ کو اس چیز کا ڈر تھا کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کہیں جنازے کے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ آج یہ تو نے طریقہ بتا کہ میرے آخرت کے سفر کو بھی سطر دے دیا ہے اور پوشیدہ کر دیا ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کلچر اور سیرت طیبہ جو ہماری بچیوں کے لیے ایک نمونہ کامل تھا۔ آج ان چیزوں کو بھلا کر مغرب کی جانب سے چلنے والے یہ فیشن، وہ ہمارے لباس، ہماری بچیاں، آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں۔ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، اداروں سے بھی آ رہے ہیں، چینل سے بھی آ رہے ہیں، ہر سمت سے آ رہے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے حملے مل کر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اب ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے۔ یہ ایک دشمن کے ایمان کے دفاع کے اندر آپ اپنے کلچر کو محفوظ رکھیں، آپ اپنے نظام اسلام کو محفوظ رکھیں، آپ اپنے علم اور فکر اور فلسفہ کو محفوظ رکھیں۔ یہ تین اتنے مضبوط بند ہوتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر حملہ آور کا مضبوط ترین دفاع یہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفنس لائن ہوتی ہے انسان کے ایمان کے اور دشمن کے حملوں کے درمیان۔ مگر جب یہ کمزور پڑ جائے تو پھر اس کے بعد اگلا حملہ، جس طرح قبلہ نے فرمایا تھا کہ وہ ایمان کی دولت کو لوٹنے کا حملہ ہے، جو اصل ٹارگٹ ان کا وہ یہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا بحری بیڑا یہاں پہ پرشین گلف میں کھڑا، کیا ہے ان کا ٹارگٹ؟ باتیں جو بھی کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیوکلیر پروگرام جو یورینیم افزودگی ہے ایران کی، وہ ہمیں مل جائے۔ اصل جو ٹارگٹ ہے کہ سب سے پہلے وہ اگر مل جائے تو پھر ہم اس کے بعد اس پورے کے پورے ملک کو بھی تہس نہس کرنے کی ہمارے پاس طاقت اور صلاحیت ہے۔ ہمارے ایمان کی بقا اور اس کی سلامتی جن چیزوں کے اندر تھی، ان تین چیزوں کے اوپر دشمن نے بڑی سسٹمیٹکلی حملہ آور ہونے کے بعد اس کو کمزور کرتے 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 یہاں تک پہنچا دیا۔ یہاں پہ مجھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد آتی ہے، فرمایا اے بندے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہے کر، پھر تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو حیا ایک ایسی ڈیفنس لائن ہے مسلمان کی، نوجوان کی، بچوں کی، بچیوں کی، کہ جس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کی رکھنے کی حفاظت، وہ ساری کی ساری حیا کے اندر پنہا ہے۔ مگر آج مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، حکومت کی سرپرستی کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے، غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے سے، تعلیم اور تعلم کے نام کے اوپر اور مختلف خوبصورت ناموں کے اندر جو ہے وہ اس بے حیائی کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کا اب اگلا جو فائنل جو اٹیک اور حملہ ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جو عقائد ہیں، اور عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان۔ تو ان تین چیزوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے کس طرح سے ایمان کہتے ہیں یقین کو، تو یقین جب کمزور ہوتا ہے تو شک میں بدلتا ہے۔ جب شک کے اوپر انسان قائم رہتا ہے اور یقین کی طرف واپس نہیں پلٹتا اور پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا تو شک درمیان میں ہے، ادھر یقین ہے ادھر انکار ہے، درمیان میں شک ہے۔ اگر انسان یقین کے اوپر قائم اور دائم رہے، اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان جو ہمیں قرآن نے عطا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، اس پر قائم اور دائم رہیں گے تو شک کی جانب نہیں جا سکتے، شک کی طرف نہیں جائیں گے تو انکار خدا کی جانب ہم پہ نہیں جا سکتے۔
دوستو دشمن کے جو حملے ہیں، ان حالات کے اندر ایک مسلمان کا فرض کیا ہے، ان چیزوں کو کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے، اس کا میکنزم کیا ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر کے اس طرح سے پھر ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ جو تعلق باللہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس کو پھر سے نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ تعلق ایک نہیں ہے، وہ تعلق محبت الہی بھی ہے، ذکر الہی کے ذریعے سے بھی ہے، خوف اور خشیت الہی کے ذریعے سے بھی ہے۔ یہ تعلق اس طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سارے کے سارے تصور کے پیچھے جو اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمانوں کو عطا کیا، وہ یہ کیا کہ لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں ہی تمہیں موت دوں گا، اور کل کو یوم قیامت کو پھر تم میرے سامنے جو ہے وہ پیش ہو۔ اس دنیا کے اندر کیا کچھ کما کر لے کے آئے ہو، ایک ایک چیز بوری ساری کی ساری اعمال کی کھول جائے گی، اور وہاں پہ حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ آج اس زندگی کے اندر تم کما کر اگلی زندگی کے اندر بھیجو گے، کل کو وہی چیز اپنے رب کے حضور میں تم پالو۔ دنیا سے رخصت ہونے والے جو انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک مومن ہے، دوسرے فاسق اور فاجر اور گناہگار ہیں۔ ان کی بھی روح نکلتی ہے، مومن بندہ مومن کی روح بھی نکلتی ہے، مگر اسی لمحے سے جب زندگی کا وہ آخری سانس ہماری زندگی میں آئے گا، وہ لمحہ جو لکھ دیا گیا، آج کی شب، یہ وہ شب ہے، شب بارات، جس رات میں اگلے سال کی اسی شب تک جس نے دنیا سے جانا ہے، ان کا نام لکھ کر حضرت ملک الموت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جانا تو ہے ہم سب نے، لیکن جانے والوں کے بھی دو طرح کے طریقہ کار ہے جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک ہے بندہ مومن، وہ کس شان سے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ وہ لوگ دوستو کہ یہ جو تصور ہے کہ اس تصور کو مضبوط کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ ہم مضبوط ایک آئرن راڈ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے ذکر کیا کہ جب بندہ مومن کی روح نکلنے کا جب وقت ہوگا، ہم بیڈ کے اوپر پڑے ہوں گے، اسپتال میں پڑے ہوں گے، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ہماری موت آنی ہے، اس منظر کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ نیک لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کی تابعداری میں اور اس کے محبوب کی وفاداری کے اندر گزاری ہوگی، یہ دنیا کے ہر طرح کے حملے تھپیڑے جو ہر طرف سے آگ جو آ رہی ہے ان کے ایمان کو متذبذب نہیں کر سکتی، اور وہ استقامت کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو انہوں نے نعرہ مستانہ اللہ کی توحید کا لگایا تھا، چاہے جس طرح کے حالات ہو جائے اپنے رب کے اوپر ایمان بلال حبشی کی طرح وہ کبھی بھی کمزور نہیں کرتے، اور آخری لمحے جب ان کی روح جسم سے نکلنے کا وقت آئے گا اور اس استقامت کے ساتھ جب آخری سفر ان کا ہونے لگے گا، اس وقت اللہ کے کچھ فرشتے نیچے اتر کر آ کر ان کو خوشخبریاں دینے لگ جائیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ
جن کی روحیں لینے کے لیے اللہ کے فرشتے اس دنیا میں آئیں گے، وہ لوگ طیبین، جنہوں نے دنیا کی زندگی اس حال میں گزاری ہوگی کہ اطاعت الہی کی زندگی کے اندر ہی خوشی خوشی ساری زندگی انہوں نے بسر کی ہوگی، ایک لمحہ بھی غفلت میں بسر نہیں کیا ہوگا۔ بازاروں میں چلیں، دکانوں پہ ہوں، جہاں کہیں ہو، گھر میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، موبائل پاس ہو، کہیں بھی ہو، رب کی ذات ہمیشہ ان کے سامنے ہے۔ اس وقت فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ ابھی روح جسم سے نکلی نہیں ہے، روح ابھی نکلی نہیں ہے، بیڈ پہ پڑا ہے، وہ موت کی کشمکش میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سارے آنکھیں کھول رہا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن نیک تھا تو اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اس حدیث آیت کے اندر آیا کہ ایک فرشتہ صرف موت کا نہیں آئے گا، فرشتوں کا ایک بہت بڑا جھرمٹ آئے گا اس کی روح کو لینے کے لیے، الملائکہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہونے کا اس کا وقت آتا ہے تو ایک جمع غفیر فرشتوں کا ملک الموت کی قیادت میں نیچے زمین پہ آتا ہے، اور حضور نے فرمایا جہاں پہ اس کا وہ بیڈ لگا ہوا ہے، بستر مرگ جہاں پہ بھی ہے، جیسے ہی وہ اپنی نگاہ دور دور تک جہاں جہاں تک اس کو نظر جائے گی، اس کو اللہ کے نوری فرشتے اپنے ارد گرد ہر طرف بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کا نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے چہروں کی روشنی اس طرح سے ان کے فرشتوں کے چہرے روشن اور منور ہوں گے جیسے تم سورج کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہ اس کی روح نکلنے کا ایک بارات ہوگی جو خوشی خوشی جسم سے نکل کر رب کی جانب جا رہی ہوگی۔ اور آگے جو فرنٹ لائن پہ جو فرشتے بیٹھے ہوں گے بالکل اس کی چارپائی کے پاس سرانے کی جگہ پہ وہ ملک الموت کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے، پیچھے سارے بیٹھے ہوں گے اور کچھ آگے ہوں گے جو کچھ خاص ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اللہ کی ذات ان کو بھیجے گا۔ تو ملک الموت تو یہاں پہ کھڑا ہوگا سرانے کے سامنے، بندے کی روح اس کے جسم میں ہے، روح کیسے نکلے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ موت کا فرشتہ ایسے آئے گا اور اس کو دیکھ کر اس کی روح کو کہے گا، اے اس نیک بندے کی روح اس کے جسم سے باہر اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کی طرف جسم سے باہر نکلا۔ یہ فرشتہ اس وقت لمحہ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ جب ہم سب کی روح ہمارے بدن سے نکل رہی ہوگی، اور کیا خوبصورت اور خوش قسمت انسان ہوگا وہ شخص جس کو فرشتہ موت کا ایسے کہہ رہا ہو اس کی روح کو مخاطب کر کے کہ اے اس خوش قسمت بندے کی روح اس کے جسم سے اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلا، تو اس کے لیے اگلے مراحل میں کیا پریشانیاں رہ جائیں گی۔ جب خوشنودی کا اعلان ابھی روح جسم کے اندر ہی ہے، ادھر ہی ہو رہا ہے، تو اس وقت جیسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے اس بندے کی روح جسم سے کیسے نکلے گی؟ حضور نے فرمایا جیسے یہ دیکھیں یہ بوتل ہے، اس میں پانی ہے، اب اس سے پانی گلاس کے اندر ڈالتے ہوئے قطرہ ڈال دیا تو کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس کے جسم سے روح ایسے ہی نکلے گی جیسے پانی کے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ آج اس مادی دنیا نے، دشمن کے حملوں نے ہمیں فکر آخرت سے لابلد کر دیا، ہم اپنی آنکھوں کو بند کر چکے، جو حقیقت جو ہر ایک نے اس کا سامنا کرنا ہے، اس حقیقت کی تیاری کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم خود بھی اپنی اولاد کو بھی اس لمحے کی تیاری کے لیے ہم بے فکر مارے دنیا کی مال اور دولت کے پیچھے، دنیا کے فیشنوں کے پیچھے، دنیا کے علم کی خاطر ہم نے دین کا علم چھوڑ دیا، دین کا عطا کرتا جو کلچر اور تصور
تصور تھا پاکیزگی اور طہارت اور عفت کا، اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا۔ یہی تو وہ ساری کی ساری سواریاں تھیں جو بالآخر موت کے دہانے لے کے جا کر اس خوشخبری کے انتظار کی فرشتوں کی زبان سے جس نے سننا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ موت کا فرشتہ ایسے کہے گا کہ روح باہر نکلا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی روح جسم سے نکل کر ملک الموت کے ہاتھ میں آ جائے، اور ادھر چند لمحے، ایک لمحہ بھی موت کے فرشتے کے ہاتھ میں روح نہیں رکے گی۔ ساتھ جو آگے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے جنت سے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی خوشبو ہے، ایک فرشتے کے پاس وہ ہوگی، دوسرے کے پاس جنت سے لایا ہوا وہ کفن ہوگا، ادھر روح اس ملک الموت کے ہاتھ میں آئے گی، اور ادھر سے فوراً اگلے فرشتے حکم خداوندی کے تحت اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ایک خوشبو لگا رہا ہوگا، دوسرا جنت کا کفن پہنا رہا ہوگا۔ کیا خوبصورت اس شخص کی آخرت کا منظر ہوگا دوستو، یہ کس روح کو نصیب ہوگا؟ کیا ہم جیسے گئے گزروں کو یہ نصیب ہوگا؟ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں تو کتنے پرسنٹیج ہماری اپنے رب کے ساتھ تعلق کے اندر گزرتی ہے، اور کتنی زندگی ہماری اللہ کی ذات سے دور ہو کر، غافل ہو کر اس دنیا کے جھنجٹوں کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ فرشتے لے کر، اب کیا شان ہے اس بندے کی جس نے اپنی زندگی، یہ زندگی استقامت کے ساتھ دین اور اسلام کے اوپر گزاری ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کیا ہے، اہل دین کی سنگت کو اختیار کیا ہے، مسجد کے ساتھ دوستی لگا کر زندگی گزاری ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی اور سنگت لگائی ہے، یہ اس کی دوستیاں اور جلیس ہیں، تو یہ مل کر کبھی بھی اس کو غلط راہ کی طرف جانے نہیں دیتے۔ تو روح لے کر وہ فرشتے ادھر جسم کے کفن دفن کا انتظام ہم کر رہے ہوں گے، روح یہ فرشتے لے کر سیدھے ساتواں آسمانوں سے پار رب کی بارگاہ میں اس روح کو پہنچا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں روح نکل گئی، غسل دو، کفن دو، قبر تیار کرو، جنازے کا اعلان کرو، یہ تو جسم کے لیے ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم روح کہاں گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روح کہاں گئی؟ فرمایا جب اس دنیا سے جب روح اوپر کی جانب اٹھتی ہے تو اس روح سے ایک ایسی معطر خوشبو کا جھونکا نکلتا ہے، اگر وہ ایک جھونکا اہل دنیا اس خوشبو کا صرف سونگھ لے تو ایک جھونکے سے ہی ساری کی ساری دنیا معطر اور پرفضا ہو جائے، اس قدر اس روح کے اندر سے ایک ایسا خوبصورت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس قیمتی سے قیمتی خوشبو بھی ہو، وہ خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ روح جب یہاں سے اوپر جانے لگے گی تو یہاں سے جب پہلے آسمان تک پہنچے گی تو آگے جو فرشتے جن کی ڈیوٹیاں ہیں ہر آسمان پہ، وہ ویلکم کریں گے، اور ان فرشتوں سے جو یہاں سے لے کر گئے تھے ان سے پوچھیں گے یہ کس خوش نصیب صالح بندے کی روح کو لے کر آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ جواب میں وہ فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور اس کے والد صاحب کا نام یہ تھا۔ والدین ذرا متوجہ ہوئیے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اگر ہم اس نہج کے اوپر کر ڈالیں کہ ہم جب ہماری روحیں اوپر کو پرواز کرنے لگے تو ہر آسمان کے اوپر اس روح کا نام بھی لیا جائے گا، ساتھ والد کا نام بھی لیا جائے گا۔ تو آخری آسمان پر ادھر عرش الہی کے اوپر جب پہنچے گی یہ روح تو فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے کی روح تیری بارگاہ میں پہنچا دی گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی روح وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، ایک کے اندر نیک لوگوں کا اندراج ہو رہا ہے، ایک کے اندر برے لوگوں کا اندراج ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے
میرے اس بندے کا نام جو علیین والی کتاب ہے نیک لوگوں والی اس کے اندر درج کر دو. اور وہ روح سجدہ ریز ہوگی. ادھر کفن دفن کا اہتمام ہوگا اور قبر کے اندر جب بندہ جائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری شریف کے اندر ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم. جیسے ہی مٹی ڈال کے ہم پلٹنے لگتے ہیں حضور نے فرمایا اسی لمحے قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص زندہ ہو جاتا ہے اور واپس جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز بھی وہ سننے لگ جاتا ہے. روح لوٹا دی جاتی ہے. آخری اوپر کے سفر کرنے کے بعد واپس اس کی روح آ جاتی ہے. اور یہاں پہ کیا اس کے ساتھ جو قبر کے اندر جو اس کے ساتھ مہمان نوازی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ جب سوال جواب. اب کون سے سوال جواب جہاں اس کا اتنا روح کا استقبال ہو رہا ہے, جہاں پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جا رہی ہے, علیین میں نام لکھا جا رہا ہے. اب تو سب رسمیں رہ گئی ہیں, فیصلہ تو ہو چکا. تو من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, یہ تو اب سوال اس کے لیے سوال ہی نہ رہے کہ کامیابی تو پہلے ہی عطا ہو گئی ہے. اب جب یہ ہو جائے گا فنادا منادن, ایک اعلان کروانے والا اسی وقت ایک اعلان کرے گا ان صدق عبدی, میرے اس بندے نے تینوں سوالوں کا بھی درست جواب دے دیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تین قبر کے اندر اس کے لیے تین طرح کی مزید نعمتوں کا اعلان ہوگا. ایک نعمت کا اعلان یہ ہوگا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت سے لایا ہوا بستر اس کے نیچے قبر کے اندر بچھا دیا جائے. دوسرا یہ اعلان ہوگا کہ جنت سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیا جائے. اور تیسرا یہ اعلان ہوگا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اور اس کی قبر کا وہ دروازہ جو جنت کی جانب کھلتا ہے وہ اس کو کھول دیا جائے. ہم تو اس کو قبر کے ایک اندھیرے میں چھوڑ کے آئے تھے, اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو قبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بھی ہے اور قبر ہی تمہاری وہ جہنم کا ایک ٹکڑا بھی ہے وہی 2 گز کی زمین جہاں پہ ہم سب جا رہے ہیں. تو کس نے اس کو جنت بنایا, کس نے اس کو جہنم بنایا؟ جس نے دنیا میں اپنے رب سے آنکھ دور کیے رکھی وہ کل کو اپنی اس آخرت کی زندگی کو وہ جہنم بنائے گا. آج جو مشکل برداشت کر لے گا, ہر طرح کی استقامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے گا, اپنی نمازوں کی پابندی, اپنے فرائض کی ذمہ داری, حقوق العباد کے ساتھ, اللہ کے لوگوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو خیال رکھے گا, یہی وہ اس کی کامیابیاں ہوں گی جن کو قدم قدم پہ خوشخبریاں سننے کو نصیب ہوں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قبر کے اندر جانے والا یہ شخص اس کے شعور ملے گا, جس طرح ابھی آپ سن رہے ہیں مجھے, آپ ہر چیز سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اسی طرح سے قبر کے اندر آنے والا شخص جو جو نعمتیں اس کے اوپر ہوں گی اس کو بس اپنے شعور کے ساتھ وہ اس کو محسوس کر رہا ہوگا, وہ نعمتیں دیکھ رہا ہوگا. کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ اگلی زندگی کے اندر یہ آنکھیں اور وہ آنکھیں, یہ کان اور وہ کان, اس کی زندگی کے اندر ریکوائرمنٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ہم جو قبر کے اندر جو لیٹا ہوا شخص ہے جس پہ ہم نے مٹی ڈال کے ہم آگے, اتنی مٹی ڈال کے آگے, یہاں سے اتنی بھی آپ وہاں پہ ڈھول بھی بجائیں تو شاید نیچے آواز نہ جا سکے اگر ہم زندہ انسان کہیں پہ ہوں, مگر اس کی قوت سماعت جب اگلی زندگی کے اندر چلا گیا اللہ نے اتنی تیز کر دی ہے کہ ابھی جو آہستہ آہستہ جوتے اٹھا کر جو قبرستان سے باہر جا رہے ہیں, قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قوت سماعت اس قدر عطا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی سننے لگ جاتا ہے. یعنی قبر کی زندگی کے جو مراحل اور اس کی قوت سماعت, قوت بصارت اور اس کا جو تصور ہے, اس کا جو شعور ہے وہ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو خواب سمجھے گا اور جس دنیا کے اندر وہ گیا ہے اسی کو وہ حقیقت سمجھے گا کہ یہی حقیقت ہے.
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچانک اس شخص کے سامنے ایک انتہائی حسین خوبصورت چہرے والا نوجوان، بہت ہی پیارے خوبصورت اور حسین کپڑے پہنے ہوئے، بڑی ہی خوبصورت خوشبو لگائے ہوئے اس بندے کے سامنے آ جائے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ اس بندے کو کہے گا، میت کو کہے گا، ابشر بالذی یسرک ھذا الیوم الذی کنت توعد۔ وہ کہے گا کہ اے بندے، آج میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، اور خوشخبری اس لیے آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ کہے گا وہ خوشخبری کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو اس وقت وہ جو شخص جو اتنا حسین شکل کے اندر تھا، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ انا عملک الصالح، میں باہر سے آیا ہوا کوئی انسان نہیں ہوں، دنیا میں رہ کر جو نیک عمل کیا کرتے تھے، جمع کر رہے تھے، ایک ایک اینٹ جوڑتے جوڑتے آج پوری مشکل شکل کے اندر یہ تمہارا ہی نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، آج تمہیں حسین شکل میں نظر آ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اتنا خوش ہوگا قبر کے اندر جو اپنے ساتھ اللہ کی نوازشات، اس کی کرم نوازیاں، اس کی انتہائیں، جنت کے بچھونے، جنت کے کفن، جنت کی خوشبو، اور اس طرح سے قدم بقدم جو خوشخبریاں اس کو ملیں گی، اسی وقت حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان پہ یہ اعلان ہوگا، یا رب اقم الساعہ، اے میرے پاک پروردگار تو ابھی قیامت کو قائم کر دے۔ اگر قبر کے اندر تیری نوازشوں کی انتہا یہ ہے تو جن نوازشوں کے دن کا اعلان تو نے بعد کے آنے والے دنوں کے لیے کیا ہوا ہے، مولا ابھی اس قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں ان نوازشات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن دوستو، آخری چند باتیں اور وہ یہ ہیں، دیکھیں اگر ہماری زندگی کے اندر اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیا؟ اللہ کے حقوق میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں۔ یہ چیز یاد رکھیے گا دوستو، جب نماز کی فضیلت آتی ہے، روزے کی فضیلت آتی ہے، شب برات کی فضیلت آتی ہے، ماہ رمضان کی فضیلت برکتوں کی بات آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں برکتیں یہ کنڈیشنل ہیں، یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھنے سے جو ہے وہ انسان آخرت میں جنت میں پہنچ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے سے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے، کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اعتدال اور بیلنس کیا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرے، اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہ حق تلفی اور دیگر زیادتیاں وہ کبھی بھی زبان پہ نہ لائے، کسی کے ساتھ نہ کرے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جس کسی نے من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ، حضور نے ہمیں اس دنیا میں سے جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو پلے باندھ لو لوگو۔ فرمایا جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لو۔ یہ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ کیوں آقا آپ ہمیں کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جانے سے پہلے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، کسی کا مال چوری کیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے ساتھ ناحق کیا، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کسی پہ تہمت لگائی، یہ ساری کی ساری برائیاں ہیں، حضور نے فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ، جس کسی نے بھی، ہر کسی کو معلوم ہے کس نے کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے، تصور سے، خیالات سے، کیا کیا زیادتیاں کون کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آج معافی مانگ لو، مرنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لو۔ کیوں؟
ایک مجلس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ ای المفلس، مفلس کون ہے، نادار کون ہے، غریب کون ہے، آپ کیسے اس کی ڈیفائن کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ المفلس فینا الذین لیس لهم درہم ولا دینار۔ انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ حضور نے پوچھا صحابیوں بتاؤ غریب کون ہے؟ تو جواب میں یہ انہوں نے عرض کیا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ تو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ میرے صحابیوں، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی دنیا کے اندر سے روزے بھی لے کے آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، زکاتیں بھی لے کے آئے گا، سارے کے سارے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ لے کے آئے گا، لیکن آگے 5 چیزیں آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے گنوائیں، لیکن فرمایا کہ ہوگا کیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، وَقَذَفَ فِيهِ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، وَضَرَبَ فِيهِ کسی کو مارا ہوگا، کسی کا گلا کاٹا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کی غیبت کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے مفلس، قیامت کے دن کا غریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے تو بہت ساری چیزیں لے کر اللہ کے حضور میں اعمال لے کر تو پیش ہوگا، مگر دنیا میں اس نے کئی لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی ہوں گی۔ اب کیا ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ اس بندے کے جو فرائض ہیں، جو نمازیں ہیں، ایسے لائن لگی ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے حساب اور کتاب کے لیے وہاں پہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں یوم حشر کو جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے تو سر کے بل گھسیٹ کر یوم قیامت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ یہ کفار اور مشرکین اور امت مسلمہ کے وہ فساق اور فجار جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا ایک دفعہ زندگی میں، مگر پلٹ کر زندگی میں اس کلمے کی لاج نہیں رکھی، یہ بھی انہیں کے ساتھ سر کے بل گھسیٹ کر ان کو قبروں سے اٹھا کر سیدھا میدان حشر کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ دوسرا فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قبروں سے جن کو اٹھایا جائے گا اور وہ ننگے پاؤں چل کر خود جو ہے وہ اہل محشر کی جانب اپنا سفر کریں گے۔ اور فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہوگا، ادھر اعلان ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ادھر قبروں سے نکلیں گے تو ساتھ ہی ان کی سواریاں کھڑی ہوں گی، ان کو استقبال کر کے سواریوں پہ بٹھا کر حشر کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ دوستو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تصور شفاعت کہ وہ عقیدہ برحق ہے، لیکن ہم اگر اس کو مکس اپ کر دیں کہ ادھر قیامت قائم ہوئی اور ادھر آقا علیہ السلام کی شفاعت ہوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ہوگی۔ جیسے ہی قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلا قدم جو ہر شخص کو فیس کرنا ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکے گا، ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا جواب دہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تول بعد میں آئے گا، میزان اس کے بعد ترکڑی لگے گی، ترازو بعد میں لگے گا، لیکن میں جو لے کے گیا، آپ جو لے کے گئے، اچھائیاں برائیاں ڈھیر کر دو بھائی، اپنا اپنا مال سامنے رکھو۔ ادھر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، نیکیاں اللہ کے حقوق ہیں، ساتھ کیا ہوگا؟ کھڑے ہو بھائی لائن کے اندر، اچھا یہ والے وہ تھے کہ اس شخص نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ان کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اٹھاؤ ان کی نمازیں ان کے کھاتے میں ڈالو، ان کے روزے ان کے کھاتے میں ڈالو، ان کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی، یہ زیادتی کی تھی، اور عمل اٹھا کے اس کو دے دو۔
یہ پہلے حساب کتاب برابر سرابر ہوگا، اور پھر اگر زیادتیاں مزید باقی ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں بچا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ جب حساب اور کتاب کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اب جو کچھ بچ جائے گا اگلے لمحے اگلا مرحلہ پھر میزان اور ترازو کا ہوگا، جو بچ گیا اب اس کا تول ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو سوچئے میزان پر جانے سے پہلے جو اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، آج ہم اپنے تصورات کے مطابق تسبیحات کریں، اذکار کریں، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، شب بیداریاں، ساری کی ساری نیکیاں اپنی جگہ یہ محفوظ رہیں گی، ان سے فائدہ ہوگا، یہ ترازو میں باری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ کبھی کسی دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتیاں نہ کی ہوئی ہوں۔ یہی تو حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یہ مفلس ہوگا جو اتنی چیزیں لے کر آئے گا، مگر ہوگا کیا کہ جب اس کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، آدھی ایسے کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں، بے بس کھڑا ہے، آئے جیسے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں۔ ذرا سوچئے اگر آپ دنیا میں بڑے مالدار ہوں، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہو، آپ کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہو، آپ نے محنت کر کے کمائی ہو، اور آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، آپ کے پاؤں باندھے ہوئے ہوں، اور آپ کے سامنے آپ کی دولت لٹ رہی ہو، جا رہی ہو، اور آپ کچھ نہ کر سکتے ہو، تو تصور کیجئے کہ اس وقت آپ کی صورتحال، ہماری حالت کیا ہوگی۔ یہی کچھ یوم قیامت کو، یوم حشر کو ہونے والا ہے۔ اس دن انسان اللہ کی عدالت میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس بارگاہ کے اندر کوئی دم نہیں مار سکنے والا۔ ہر کوئی کھڑا ہوگا، بس دیکھ رہا ہوگا، ایک اور تو نہیں کہیں سے یہاں سے اٹھا کے لے کے جایا جا رہا، ادھر نظریں مارے گا، کتنی نیکیاں رہ گئی ہیں، کوئی اور نہ کوئی زیادتی کرنے والا جس کے ساتھ دنیا میں کوئی سامنے نہ آ جائے، لیکن ادھر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہوگی، وہاں انصاف ہوگا، پھر جو بچ جائے گا وہ اس کا تول ہوگا۔ پھر جن کے اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر جو ہے وہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تو اس پل صراط سے گزرتے ہوئے وہاں پہ بھی مختلف لوگ ہوں گے، کوئی تیز رفتاری سے گزریں گے، کئیوں کے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ اس پورے پل کے اوپر بڑی شاہانہ قسم کی لائٹنگ کا انتظام ہوگا، وہ اس روشنی میں گزریں گے، اور کچھ گناہگار گزرنے لگیں گے، پیچھے سے مین سوئچ بند کر دیا جائے گا، اندھیرے میں گزرے، اور نیچے جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا، وہ نیچے گر رہے ہوں گے۔ تو جو گناہگار اپنے اعمال کی کمزوری کی بنیاد پر اس پل سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر چکے ہوں گے، اب پل سے گزرنے کے بعد جا کے مرحلہ شفاعت آنا ہے۔ وہاں پہ شفاعت کا جو کوٹا جو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بتایا، حافظ قرآن کو بھی ملے گا، قرآن شفاعت کرے گا، ماں باپ کریں گے، بچپن میں اولاد فوت ہو جانے والی وہ شفاعت کرے گی۔ کس کی شفاعت کرے گی؟ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تصور شفاعت اصل میں یہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی شفاعت سے پھر ساری امت کو جب تک حضور اپنی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہوگا اس وقت اپنی امت کے اندر اوپر جو گر چکے ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو یہ سزا کے مرحلوں سے گزر کر آگے پھر شفاعت کا مرحلہ آنا ہے۔ تو ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے تصورات بلر ہیں، کلیئر نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر مرے اور ادھر جو ہے وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت وہ نصیب ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے، مگر اس سے پہلے جب آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو بھی فرماتے ہیں، فاطمہ قیامت کے دن میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو کیا یہ جو پروسیجر ہے جو چل رہا ہے اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کسی کے لیے ایگزمپشن نہیں ہے، تو اس کی تیاری ہم نے یہاں پہ کرنی ہے۔ تو اگر کسی کے فرائض میں
دیکھیں ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بدو حاضر ہوا، ان پڑھ سا تھا. اس نے کہا حضور مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، میں کیا کیا کروں. آقا علیہ السلام نے چیزیں بتائیں. اس نے کہا حضور بس میں نماز پڑھوں گا، نہ اس سے زیادہ پڑھوں گا نہ کم کروں گا. نفل شفل میں نے نہیں پڑھنے، کوئی زیادہ صدقے خیرات میں نے نہیں کرنے. ہاں جو فرض کر رہے ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اضافی کروں گا نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تم کرتے رہو تم اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے. فرائض کو چھوڑیں نا، نمازوں کی پابندی رکھیں، جو اللہ کے حکامات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، اس کی عبادات کے، اس کے زندگی کے اندر کبھی کمی نہ آنے دیں. یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو، اپنی نگاہوں کو مخلوق خدا سے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے شر سے کوشش یہ کریں جب ہر صبح ہم اٹھے، اے مولا میرے شر سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ کے شر سے انسانیت کو محفوظ رکھنا. اگر یہ اس میں دوستو ہم کامیاب ہوگے. آپ نے سنا ہے، پڑھا ہوگا، جمعے میں بھی حضرت نے بیان فرمایا ہوگا کہ اس رات کو بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. وہ لسٹ اگر آپ نکال کے دیکھیں تو ایک تو مشرک ہے، مگر باقی کئی سارے ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق کے اندر جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اس لیے حقیقی زندگی یہ ہے دوستو کہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارا جائے، باطن کو بھی سنوارا جائے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کی پختگی ہم خود بھی ہوں، اپنی اولادوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لے کر آئے، ان کے اوپر نگاہ رکھیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آج والدین، ہماری اولادیں بہت تیز ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو ایسی نیک اور صالح صحبت کے ساتھ ان کو اٹیچ رکھیں. یہی وہ چیز ہے جو باطل کے جو 3 حملوں کا جو میں نے ذکر کیا. دیکھیں اسی معاشرے کی بچیاں ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، بڑی با پردہ، ہاتھ کے ساتھ تسبیح لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کی انہی والدین کی بچیاں. ان کو کون وہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، والدین نہیں ہے، ماحول بھی ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن ایک چیز ان کی جو گھر کی تربیت ہے وہ وہاں پہ بھی ان کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. تو خوش نصیب والدین، آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. اولاد اگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ چھوٹی ہے، 3 سال کی ہے یا جوان ہے، جب تک آپ کی زیر کفالت ہے، اس وقت تک جہاں جسمانی پرورش آپ کے فرائض میں شامل ہے، وہاں پہ ان کی اخلاقی، روحانی، دینی اور نظریاتی تربیت بھی والدین کے لیے اسی طرح سے لازم اور واجب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے احباب کے ساتھ، ان جیسی ہستیوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، ان کے دست و بازو بنیں. ایسے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ جو فکری موضوعات جن کے سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ ایسی شخصیات اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب یہ کہیں، جیسے کہیں، جتنے پروگرامز رکھیں، جوش و ولولے کے ساتھ اس مسجد کو خوب آباد کریں. جب بھی کوئی 1 گھنٹے کی محفل ہو، 2 گھنٹے کی، مزہ یہ ہے اعلان کرنا ان کا کام ہے، مسجد کو بھرنا وہ آپ کا کام ہے. اپنے چھوٹے بچوں سمیت یہاں پہ آئے، بیٹھیں، ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس پاکیزہ ماحول کے اندر اس کی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی، اور ان کے اندر کے ایمان کی جلا ان کو جو ہے اس مسجد سے، اللہ کے گھر سے نصیب ہوگی. تو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آپ کا تعلق قرآن سے جڑے گا، دین سے جڑے گا، اللہ کی ذات سے جڑے گا، اور یہی وہ مستحکم اور ثابت قدم راستہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کے جو فتنے اور آزمائشیں اور حملے ہو رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا، اللہ نے جو ہمیں نماز عطا کی، اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، ہزاروں حملے یک بار بھی اگر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، اگر آپ نماز کے اندر پختہ ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق پختہ ہے، 1000 حملے بھی ہوتے رہے، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. اس لیے
पलट आइए वापस अल्लाह की जानिब, अल्लाह के कुरान की जानिब। यही हमारी निजात का जरिया है, यही इस शब का पैगाम है, यही हमारा रिफ्रेशिंग कोर्स है कि हम उस चीज की याद दहानी के लिए जमा होते हैं। ऐसा ना हो कि कल फिर हमारी जिंदगी का अगला पूरा साल इस शब के आने तक या 27वीं शब रमजान के आने तक फिर हम गफलत की जिंदगी अगर गुजारते रहेंगे तो इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान कदम कदम पे ऐसी चालें, ऐसी झलक और ऐसी चीजें दुनिया के जरिए से, नफ्स के जरिए से ऐसे तरीके से इंसान के ऊपर हमला आवर होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो उससे हमला आवर उसने भी ऐलान उस दिन रब की बारगाह में कर दिया था, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। मौला हर एक के ऊपर मेरा हमला कारगर होगा सिवाय तेरे वो बंदे जो तेरे मुखलस हो जाएंगे, उनके ऊपर मेरा कोई एक दाव भी नहीं चल सकेगा। तो दोस्तों इखलास पैदा करना है। हजरत मुआज़ इब्न जबल जब यमन भेजा, आका अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा छोड़ रहे थे, जाते हुए आखिरी दरख्वास्त की कि हुजूर मुझे जाते जाते कुछ छोटी सी वसीयत फरमा दे। फरमाया मुआज़ अखलिस दीनका लिदीनिका यकफिकल अमलुकल कलील। मुआज़ अपने हर कम अमल के अंदर इखलास को कभी भी जाने ना देना, थोड़ा सा अमल भी करोगे वो भी तुम्हारे लिए किफायत कर जाएगा। तो ये इखलास की इतनी ताकत है। इमाम हसन बसरी ने फरमाया अल इखलास सिर्रुम बैनल्लाहि व अब्दिही, जो इखलास है ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में ऐसा राज है, ला यालमहुल मलाइकतु फयक्तुबून, कि इस इखलास को फरिश्ते भी नहीं जानते कि आपके नामा या अमाल में लिख सके, ना शैतान जानता है कि उस इखलास के ऊपर हमलावर हो सके। बाकी हर चीज के ऊपर वो हमलावर हो सकता है। जुबान से जो अमल निकलेगा फरिश्ते लिख लेंगे, लेकिन इखलास एक ऐसी कुव्वत और ताकत है जो अल्लाह ने अपने सिवा और किसी को इसका इल्म भी नहीं दिया। इसीलिए फिर शैतान ने उस वक्त ये कहा था, मौला तेरे जो इखलास वाले होंगे उनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल सकेगा। अल्लाह पाक आज की इस शब की जो इबादत है, जो यहाँ पे आप बैठे हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सच्चे दिल से हमें अपनी बंदगी अता फरमाए, अपने हुजूर में रोने वाली आंख अता फरमाए, हमें सजदों की लज्जत अता फरमाए, रात के अंधेरों में अपने हुजूर में खड़े होकर अपने आप को रब के साथ हम कलाम होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह इंतहाई पुरमग़ज़ और बामकसद गुफ्तगू फरमा रहे थे बरादर अकबर अल्लामा प्रोफेसर तारिक इजाज़ साहब। मुझे यकीन है कि आपको अव्वल से लेकर आखिर तक अक़ायद के हवाले से, आमाल के हवाले से, दुनिया और आखिरत के हवाले से ऐसा तवील लेक्चर गुफ्तगू आपने शायद न सुनी हो। आज की शब जो हमें मौका मिला है, यकीनन ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इससे बेहतर मौका शायद फिर न मिल सके। हमारी ज़िंदगी का यही मकसद होता है कि हम आपके अकायद की और आपके आमाल की इस्लाह करें, हम सब मिलकर करें। ये अल्लाह का घर ऐसे नहीं आबाद होगा एक मस्जिद इमाम के साथ, के इंतज़ामिया के साथ, ये सारे मोहल्लेदार मिलकर करेंगे। आप जितनी देर बैठे रहेंगे, यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ गुफ्तगू समझ नहीं आई तो आप बेफायदा चले जाएंगे, खाली गो चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह बैठने का भी अजर अता फरमाएगा। ये दुनिया का वाहिद दीन है कि जिसमें इतना खुलूस है, इतनी सी बरकतें हैं कि फरमाया कि सुबह शबान के हर सुबह सदका किया करो। एक बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि मेरे मुरीद ने कहा कि हुजूर मेरे पास तो सदके के लिए गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया कि सुबह उठकर किसी के सामने मुस्कुरा दिया करो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमा दिया करेगा। इतना खूबसूरत दीन आपके पास मौजूद है, इसको छोड़कर आप किसी की तरफ क्यों जाएं? इस पाकीज़ा माहौल के अंदर जिस शख्स को आने का मौका मिला है, मैं सबके लिए दुआगो हूँ
اور بالخصوص ہمارے جو پروفیسر صاحب تشریف لے کر آئے اور ان کے ساتھ میرے پیارے بھائی مفتی اہل سنت علامہ مفتی صدام حسین صاحب تشریف لے کر آئے، گرجا روڈ سے تشریف لے کر آئے، جتنے بھی احباب تشریف لے کر آئے سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کی دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے لیے انتظامیہ مسجد کی طرف سے تھوڑا سا شیرینی کا بندوبست برکت کے لیے ہم نے یہ آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے کہ ہم نے چاول کی پلیٹ کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ ہم نے یہ ٹرینڈ ختم کرنا ہے، چاول کی پلیٹ کے لیے نہیں ہے، اپنے دل کے اندر جو ایمان کی کمزوری ہے اسے بھرپور کرنے کے لیے آنا ہے، ہم نے اسے مضبوط کرنے کے لیے آنا ہے، اپنی آخرت کے لیے آنا ہے، اپنی قبر کے لیے آنا ہے، اپنے عشر کے لیے آنا ہے۔ چاول کی پلیٹ کے لیے وہ تو گھر میں بھی مل جاتی ہے، سیاسی جلسے میں مل جاتی ہے، یہاں بھی چاول کے لیے آئیں گے تو پھر ہم آخرت کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے من کو صاف کرنے کے لیے، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے، زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، کردار میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے، اخلاق میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے اگر ہم اس مسجد میں آ کر بھی یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے، کھانا کھا کے لوٹ جاتے ہیں، مجھے بتائیں پھر اس مسجد کا محفل کا کوئی مقصد ہے؟ یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے مسجد میں دین سیکھنے جانا ہے، تربیت لینے جانا ہے، کھانا کھانے۔ باقی اچھا کام ہے کھانا کھلانا، جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرے، کھلانا اچھا عمل ہے، اسلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف لائیں، وہ دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد انشاءاللہ ہم ایک وقفہ رکھیں گے آدھے گھنٹے کا، اس میں آپ وضو فرمائیں، فریش ہو جائیں، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کافی ہے آپ کے لیے؟ سارے صلاۃ و تسبیح میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا، آپ اس میں وضو فرمائیں گے، فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 10 ہو چکے ہیں، 10:35 پہ انشاءاللہ جماعت